ابھی دیکھیں صحابہ کے فہم کو لے کر سلف اور بہت سارے لوگوں کے اقوال ذکر کرتے ہیں، صحابہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں اور اختلاف دکھاتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ سب اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے علاوہ یہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھا جائے گا؟ آپ دیکھیں، ایک مثال اس کی سمجھ لیں۔ کوئی فن ہے، اس فن میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی لوگ شرح کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے انہی لوگوں کی شرح دیکھیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس فن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں گے بھائی اس کی شرح کیسے لوگوں نے کی ہے، اس مصنف کے زمانے میں یا اس فن کو جس نے ایجاد کیا تھا اس کے زمانے میں جو لوگ پائے جاتے تھے، یا اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیسے اس کی تشریح کی۔ تو انہوں نے جیسے سمجھایا ہے اور جیسے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے اس فن کو ایسے ہی سمجھا جائے گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اپنے اعتبار سے ہانکنا شروع کر دیں تو غلط ہوگا، وہ کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بھائی اس کو تو انہوں نے ایسا سمجھایا ہے جو اس فن کے ماہرین ہیں۔ ایسے ہی قرآن حدیث کے ماہرین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس سلف سے مراد صحابہ کرام۔ اب اس کے بعد جتنے کو ایڈ کرتے جائیں گے اختلاف دکھائی دے گا، تابعین طبع تابعین کو جوڑیں گے تب بھی اختلاف دکھائی دے گا، اور بھی ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو جوڑیں گے تب بھی اختلاف دکھائی دے گا۔ اگر صحابہ کہیں گے صرف تو کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے اس میں، تو اتفاقی بات کو لیا جائے۔ جب ہم سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ کرام، کیونکہ وہ اتھارٹی ہیں، اور ان کے اقوال جو شاذ اور نادر ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ کوئی جو ہے کسی نادر قول کو لے کے آئے اور کہتے کو فلاں صحابی ایسا کہتے تھے۔ تو نادر اور شاذ قول کو ایسا بہت کم ہے، ممکن ہے ان کو صحیح حدیث نہیں پہنچی ہو اور اس پر لوگوں کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جو جس پہ عمل ہو رہا ہے اور قرآن حدیث کی شرح جس کو مانا گیا ہے اس کو ہم لیں گے، نادر کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، شاذ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، عام ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ سارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے ہیں، صحابہ کرام سارے ہیں، صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی حاصل ہے قرآن کو سمجھانے میں، دین کو سمجھانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ وہی آتی تھی اور صحابہ کرام نے اس کو سامنے سیکھا ہے، نبی کی تربیت انہیں حاصل ہے، اور ان کو معیار بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ما انا علیہ الیوم واصحابی آپ نے کہا، الجماعہ آپ نے کہا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، تو وہ اتھارٹی ہیں، معیار ہیں ہمارے لیے۔ تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے تو سمجھے ہوں گے، اور وہی سمجھ اور وہی فہم مطلوب ہے، تو ہمیں انہی کا طریقے پہ چلنا ہے اور دین کو بھی ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سمجھا، تو فہم بھی انہی کا ہمیں چاہیے، دوسرے کا فہم نہیں چاہیے، ہمیں اپنا خود فہم نہیں چاہیے۔ ہم اپنی عقل کو، اپنی فہم کو استعمال کریں گے۔ صحابہ کے فہم کی طرح سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا اسی کو سمجھ کر کے عمل کرنے بس کافی ہے۔ دین آسان ہے اسی وقت تک جب تک آپ اس پر عمل کریں گے اسی طرح سے جیسے نبی نے سمجھایا اور عمل کیا، اور اسی طرح سے صحابہ نے سمجھ کر کے عمل کیا، اس وقت تک آسانی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے دین کے اندر آسانی ہے۔ اس کے اندر جب آپ زیادہ چیزیں ملاتے جائیں گے تو پھر پریشانی اور پیچیدگی شروع ہو جائے گی۔ قرآن حدیث کے لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، اور سینکڑوں مجلدات اور کتابیں منطق اور فلسفہ اور کیا کیا ملا کر کے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں، فقہا کے اقوال، مقدمات قائم کر کے اس کو اس میں لگا دیتے ہیں، وہ آسان ہے ان کے لیے، وہ سب آسان ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث جو صاف صاف لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، قرآن حدیث یہ آسان نہیں ہے سمجھنا، اور سینکڑوں مجلدات کتابوں میں انہوں نے پورا بھر دیا ہے اپنی اپنی اقوال، ترجیحات اور کیا کیا، فقہی مشگافیاں، فلسفہ، منطق، علم کلام، الہیات، دنیا بھر کی چیزیں
مقدمات کے ساتھ، حجتوں کے ساتھ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ منطق نہ پڑھیں، فلسفہ نہ پڑھیں، علم کلام نہ پڑھیں، اس میں مہارت حاصل نہ ہو، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو مشکل ہے اس کو آسان بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور جو چیز آسان ہے اس کو مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ مشکل اسی لیے ہے کیونکہ ہم اس طریقے سے دور بھاگ رہے ہیں، اس راستے سے دور بھاگ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، اس منہج کو نہیں اپنا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ اگر ہم وہیں تک رہیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بالکل آسان ہے۔ اور اگر ہم اس منہج کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے اور منہج پر قائم رکھے، اس طریقے اور منہج پر چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھلایا تھا اور آپ نے انہیں دین کو سمجھایا تھا، اسی طرح ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت